أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو گئی ہے. اب یعنی ہمارے مجلس کا شروع آغاز ہو. تو قرآن کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے، اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب ہمیں قرآن کی تلاوت کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے واسطے ہمارے گاؤں بیتا پوڑی کے حافظ عمر فاروق سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں. وہ آئے، اپنی سریلی اور میٹھی آواز سے ہم سب کو محسوس فرمائیں. مرحبا. وہ شیر محبت جگہ مصطفیٰ وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شیر محبت جگہ مصطفیٰ وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا سیور وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا سیور وہ بڑی جان ہے ایڑی جانا شام لگی نو یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا سر کٹا ساتھی آ گیا بیگ آتا ہے آپ کو. وہ شیر محبت جگہ مصطفیٰ وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. ستاروں سے چاند کے تائیں ہردم تمہیں کیا بتائیں، ٹکڑوں کا عالم. بے کاٹ دا ستاروں سے چاند کے تائیں ہردم
تمہیں کیا سریال کیا حدیث مسانی اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آتا پردہ اچھا اشارے میں ساری سامنے پیچھے کرنا ماحول سے ایک مومنٹ ادھر کھول ایک مومنٹ پیچھے ایک مومنٹ ادھر کھول ایک مومنٹ پیچھے سامنے کے پروانے تبھیر کو رہ کے بڑے تبھیر کو رہ کے عارف نعت پاک کے کلامیت کے بعد ہمیں اب اصل مقصد کی طرف چلتے ہوئے ہمارا ترانہ ہند یعنی ہمارا ہندوستانی ترانہ، یہ ترانہ پڑھنے کے بعد پرچم کشائی والا عمل، اس کے بعد دعا ہوتی، آپ لوگ جانا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ ترانہ ہند پڑھنے کے لیے ہمارے مکتب کے بچیوں کو دعوت دیتا ہوں. ترانہ ہند پیش کرو. یہ دبا ویڈیو کٹ کر رکھو. ویڈیو کٹ کر لو پورا ویڈیو ایک ہی بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری خطرے میں ہندوستان پکارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سیدھے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سیدھے ہاتھ رہتے ہیں. ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جہاں سے پیارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں میں پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گی میں، خود ہی میں زندہ اپنی ویر کی عزت رکھوں گی ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گی میں، خود ہی میں زندہ اپنی ویر کی عزت رکھوں گی میں. مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی
میں چھوٹی ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گی میں، اور اسی مکتب کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا 78 78واں یعنی 70 پر 8واں یوم آزادی جو آج ہمیں مناتے ہیں، گزشتہ سال 70 پر 7واں منائے، اللہ اس میں بھی قبولیت کے ساتھ نوازے، اور آج بھی اللہ شرف قبولیت کے ساتھ اس کو اختتام پہنچائے۔ تو بچوں اور مہمانان اکرام، یہ جو ہے ہمیں یہ ترانہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں دوسرا ترانہ یعنی سارے جہاں سے اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وندے ماترم جو ہے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ بچے بھی ذرا غور سے سنیں، وندے ماترم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں الفاظ جو ہے وہ شرکی الفاظ ہیں، اس وجہ سے اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا۔ ہمیں یہ جو کرتے ہیں، نبی کی حدیث ہے کہ اپنے قوم سے اپنے وطن سے محبت کرو، تو نبی سے محبت کے واسطے یعنی نبی کی حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے قوم سے اپنے وطن سے محبت کے ارادے میں یہ کرتے ہیں، یہ اسلام کی پرمیشن تک، اس سے بھی سامنے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ کہاں تک پرمیشن دیا گی وہاں تک ہمیں جا سکتے ہیں۔ ہاں کری جاتے روڈ کو سبھی وندے ماترم پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ بہرحال اسکول میں بھی اگر پڑھنا پڑے تو چپ کے منہ ہنا کو ذرا بچ جانا اس سے بہتر ہے، اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں، یہ پڑھی جانی کہتے کو تمہیں غیر مسلم کے بچوں کو بولو گو کتنا فساد، یہ بڑا زور و شور ہو جائے۔ خیر، تو یہ نظم کے بعد ہمارے مہمان خصوصی یعنی چیف گسٹ جسے بولتے ہیں، تو ہمارے حافظ طلحہ صاحب بھی بیٹھ کو ہے، اور یا مہمانان اکرام بیٹھ کو ہے، اس میں سے بہت سے حضرات ہمارے کمیٹی ممبرس بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکتب کی ایک جو ہے کمیٹی بھی مکمل ہوئی، اور اللہ کے فضل سے جتنے بھی تعمیری کام وغیرہ ہیں یہ سب سنبھالتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے ہمارے حضرت سے میں حافظ طلحہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند باتیں اپنی دین کی باتیں بتا کر اس کے بعد پرچم کشائی والا عمل فرمائیں۔ ٹچ کاٹ دیں کاٹ دیں کہتے سیدھا کھڑو سیدھا اچھا کاٹو اے بچوں مصطفیٰ آڈ اٹھ رہے ہیں۔ ارے آڈ اٹھو گوس کو گوس سب بڑے گوس آڈ اٹھ رہے ہیں۔ کیا غریب ہو میں پاکستان کو بولتا ہوں سیدھا کھڑو، ہاتھ بھی سیدھا کرنا، ہاتھ ادھر ادھر نہیں سارا لگال تھا کیا چلو ماشاءاللہ۔ باہر آئی تو مارنے کا بول رہے اوپر کاٹ رہے رہا کیا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو،
مکتب کے تمام طلباء ہیں، طالبات ہیں، سب کو آج مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہمارا یوم آزادی کیا ہے؟ یوم آزادی، ہمارا آزادی کا دن۔ کتنا جی؟ 70 پر 8 1900 بولو 70 پر ہمارا فرسٹ آیا سے کہ وہ 1940 پر ساتھ میں شروع ہوا، 1940 جب ہم آزادی ملا۔ اب کیا ہے آزادی؟ تو ہم یہ کر لیتے رہتے، اس کا مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہمارے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے کو آزادی آنے سے پہلے ہمارے ملک کے اندر انگریزی لوگ تھے، انگریزی لوگ، وہ لوگ بہت ظلم و ستم کرتے رہے۔ اصل میں تو وہ لوگ ہمارے ملک میں آنا جانا کرتے رہے 1490 پر 8 سے 1490 پر 8 سے جو آنا جانا کرتے رہے تجارت کے لین سے، بیپار کرنا بول کو، تجارت کرنا بول کو، وہ نیت سے ہمارے ملک میں آئے۔ اب وہاں کو دھیرے دھیرے سے کیا کرے، قبضہ جماتے گئے۔ اب 1601 اور دھیرے دھیرے سے دیکھیں ہمارے جو عوام ہے ہمارے ہندوستان کے، ہمارے ملک کے، انہوں تجارت کے لین سے آئے۔ انہوں ہم کیا کرتے کیسے کا ہم کو پتہ یہ سوچے نہیں، تجارت کے لین سے بیپار کے واسطے بیپار کر لیتے جاتے سمجھے، لیکن وہ لوگ کیا کرے دھیرے دھیرے سے قبضہ کرے۔ 1707 کے اندر 1707 کے اندر ہمارے جو اللہ والے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، انہوں کرتے رہے اس وقت میں پوری حکومت کرتے رہے۔ 1707 کے اندر انہوں کا حکومت یعنی انہوں دنیا سے پردہ فرمائی، دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ کون حضرت؟ بولو کیا نام؟ اورنگزیب عالمگیر، آپ لوگ بولنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ اب انہوں حکومت کرتے رہے تو 1707 کے اندر کیا دنیا سے انہوں رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میں مغلیہ جو سلطنت ہے، حکومت ہے، وہ دھیرے دھیرے سے کمزوری آ گیا، دھیرے دھیرے سے کمزوری آ گیا۔ اب یہ لوگ دیکھیں جو انگریزی لوگ ہیں، اب کمزوری آتا ہے دھیرے دھیرے سے کیا کرے قبضہ کرے۔ اب ویسا کیا کہ تو ہمارے اب یہ لوگ آکو ہمارے ملک کو قبضہ کرنے واسطے دیکھتے ہیں۔ اب عوام تو کیا عوام ہے وہ تدور کو سوچے نہیں سمجھے نہیں، لیکن اس وقت میں ہمارے بہت بڑے بزرگ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس وقت سمجھتے رہے کہ یہ لوگ تجارت کے واسطے آئے نہیں ہمارے ملک میں، یہ لوگ تجارت کے واسطے نہیں آئے، سو یہ ہمارے ملک میں قبضہ کرنے واسطے، ہمارے ملک کو قبضہ کرنے آئے کو بول کو انہوں سمجھے۔ اب دھیرے دھیرے سے انہوں کوشش کرے، عوام کو بولتے رہے، بتاتے رہے، دیکھو یہ لوگ تجارت کے واسطے آئے نہیں، یہ تاجر نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کو قبضہ کرنے واسطے آئے، بلکہ بہت سارے کیا کرے لوگوں کو جمع کو بولتے رہے، لیکن اس وقت بھی صحیح معنی میں عوام کیا کرتے سمجھے نہیں۔ تجارت کے واسطے تاجر بن کے آئے انہوں کیسا ہمارے ملک کو قبضہ کر دیں، ایسا سمجھتے رہے۔ لیکن دوستو بھائیو بزرگوں اور طلباء طالبہ، یہ کیا ہوا اس کے بعد میں اب ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند ہیں کیا بولے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بہت کوشش کرے۔ اب وہ 1803 سے اب اعلان کرے، جہاد کا اعلان کرے، یہ لوگ ہمارے ملک کو قبضہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا، جنگ کرنا، وہ بول کر انہیں اعلان کرتے جہاد کا۔ تو بہرحال دوستو بھائی بزرگوں، اس سے پہلے 1756 کے اندر 1750 پر 6 کے اندر سراج الدولہ بول کے نواب، اب انہوں بھی ہے نا اسی خلاف انگریزی کے خلاف یعنی جنگ کرتے کرتے انہوں بھی شہید ہو گئے۔ 1799 میں کیا کرے گا تو ہمارے کیا بولے بہادر کون جی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں بھی کیا کہتا انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے بھی اور لڑتے بھی جنگ کرتے بھی انہوں بھی کیا ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے ہمارے علماء کرام ہمارے لوگ بہت یہ ملک کے واسطے قربانہ دیے، ملک کے واسطے قربانہ دیے۔ اب جیسا کہ 1850 پر 6 کے اندر بہت بڑا جنگ ہوا۔ اب وہ جنگ کے اندر ملک کے تمام لوگ تھے، اب تقریباً
200 मुसलमान 2 लाख मुसलमान यानी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करें, जंग करें और 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए। कहते हैं 2 लाख मुसलमान हमारे मुल्क को बचाने के वास्ते अंग्रेजों के जुल्म से। तो 2 लाख मुसलमानों के अंदर उसके अंदर यानी 50 को 5000, 50 को 1000, 500 उलमा इकराम, 51,500 उलमा इकराम जो बड़े बड़े आलिमा हैं, वो आलिमा भी क्या कहता हमारे मुल्क को आज़ाद कराने वास्ते उन्होंने क्या करे शहीद हो गए। हमारा हक है मुल्क के अंदर, हम कौन भी ये मुल्क में ऐसा रह जाने तुम्हें रह जाने बोल को ऐसा क्या भी किसी को नहीं है ऐसा। तो हमारे अभी है ना झंडा, जो तिरंगा झंडा बोलते हमें उड़ाए, देखो कैसा करे। इसके अंदर कितने रंगा है माँ? 3 रंगा है। ये 3 रंगा मालूम ना? पहला रंगो वो एक निशानी है यानी हिंदू लोगों का, दूसरा निशानी है ईसाई लोगों का है उजला व्हाइट है, और जो 3 में क्या है ग्रीन, वो क्या कहते हो हमारा मुसलमानों का निशानी का को। तो इस मुल्क के अंदर हर एक मजहब वाला को आज़ादी से रहने का हक है। आज़ादी के साथ हो हमारा मजहब में, हमारा कुरान हदीस में हम अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि उसके मुताबिक से हमें जी सकते, हमारा हक है। कौन भी है ना हमारे ऐसा नहीं रहना, ऐसा कर सकते नहीं बोल को बोलने का हक किनाक भी नहीं है। कई बोलते ये मुल्क को आज़ाद करने वास्ते सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ मेहनत करें हमारे मुसलमान करे सो। हमारे मुसलमान 2 लाख मुसलमान शहीद हुई, उसके अंदर तकरीबन 50 को 1,500 यानी उलमा इकराम शहीद हुई ये मुल्क को आज़ाद कराने वास्ते। इसके लिए क्या कहता हूँ इस मुल्क के अंदर हम लोग आज़ादी के साथ हो, हमारा यानी हमारा जो मजहब है हमें क्या सिखाता है वैसा कर सकते, लेकिन जो मुल्क का कानून है वो भी हमें अदा करना। हमारे वो मुल्क के अंदर क्या क्या कानून बोलते हैं, अगर वो कानून हमारे इस्लाम के, हमारे शरीयत के हुदूद के अंदर है तो हमें करना है। अगर वो उनका कानून जो मुल्क का कानून हमारे शरीयत के हुदूद से अंदर है तो करना, बाहर है तो हमें वो करे या नहीं। जैसा कि अभी बोले हमारे हाफिज इरफान साहब बोले, क्या बोले, अब वंदे मातरम का नहीं पढ़ना, शिरकिया अल्फाज है उसके अंदर। शिरक अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह से बढ़कर कौन नहीं है, अल्लाह से बड़े कोई भी नहीं है। इस वजह से हमारा जो सर है वो अल्लाह के सामने झुकता, किसी के सामने नहीं है। ये शिरकी अल्फाज है, इसी वजह से क्या कहता वो नहीं पढ़ना बोलकर हमारे बड़ों की तरफ से हमारा हुक्म है। इसको वजह से ऐसे की चीज़ें जो हमारे इंशाअल्लाह अल्लाह फजल से देखो यहाँ पूरे बड़े लोग हैं, अच्छा भी मेहनत करते हैं। बैता बूढ़ी के अंदर हमारे हुफाज इकराम, हमारे हाफिज ज़बील्ला साहब, हाफिज इरफान साहब आप लोगों को पढ़ाते हैं, मेहनत कराते हैं। तो हमें भी क्या करना, अच्छा पढ़ना, मेहनत करना, अच्छा दीनदार बनना, अच्छा अल्लाह तक़वे वाले परहेजगार बनना, माँ बाप की खिदमत करने वाले बनना, बड़ों की इज्जत करने निकालना। ऐसा भी क्या है ना जालिम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या कोशिश करते भी हमारा हक है मुल्क के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारा मुल्क में हमारा हक है। हम कौन भी क्या भी कर सकते नहीं। हमें क्या करना, हमारे दिल में नफरत रह जाए, हमारे दिल में किसी के बारे में नफरत हो, हसद हो, कीना कपट हो, वो नहीं रहना, मोहब्बत आगे रहना, जोड़ रहना। अब देखो मिसाल के तौर पर क्या कहते हो, अब एक लकड़ी है कल मानो सी, एक लकड़ी क्या करते आसान से तोड़ सकते नहीं बोलो, वो जो ये कट्टा बना दी, ये कट्टा बना को ये तोड़ा को बोले टूटते क्या बोलो। वैसा हमें अलग अलग हुई, फिर के में बटको अलग अलग हो को हमें अलग हो गए तो जालिमा को मौका मिलता हम ख़त्म करने वास्ते। इसको ऐसे कभी भी हम अलग नहीं होना, मिलकर रहना, सभी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रहना। शाद की तोटी देखे, शाद की तोटी मालूम ना, हाँ। अब वजह को पत्थर मारने तो भी डरते, कई को 100 मिलकर रहते हो, मारे तो खत्म, हमारा का पीछे पड़ते को डर हमारा वो चाहिए है कर लो, हम एक खतर मार तो चल जाता। अलग हुए तो मुश्किल हो, मिलकर है तो हम कौन भी क्या कर सकते हैं। वैसा क्या कहते हो इंशाअल्लाह कीना कबड्डी सब भी दिलों में रह जाए, बड़ों के अंदर भी होता, छोटे के अंदर भी होता, हर एक में प्यार मोहब्बत से रह कर लो। कौन सा जालिम भी हम क्या भी कर सकते हैं, समझ आता है। प्यार मोहब्बत से है ना, अच्छा पढ़ना, हमारा मुल्क को हमें क्या करना, बचाना। आज भी जुल्म जालिम लोग क्या कहते खुदा का परचम उनका यह करने का बोल को ये है ना, मुसलमानों को ख़त्म कर डालना, मुसलमानों को दूर करना,
یہ ملک میں رہ جانے ایمان کو عمل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ ڈیکوریشن کے واسطے ساتھ دیے. اب جو ہے ہمیں یہاں منائے نہ بول کو اسکول اب بھی گئی سکا رہنا ویسا کیا بھی کھیل سکتا، ہمیں اسکولوں کو بھی جانا. کئی کہہ دو یا خالی ہمیں مسلمان مل کو کر لے. اسکول میں کیا ہوئے تو ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، مسلمان سب بھی ہمیں مل کو رہتے ہیں. یہ سب بھی ہمیں مل کو کر سکتے. اسلام میں کیا ہے ہماری اجازت ہے. کئی کہہ دو یہ ہندوستان آزاد ہونے سب کی محنت رہے، بولے نا حضرت سب کی محنت ہے، لیکن زیادہ محنت مسلمانوں کی ہے. اس کو ہمیں یہاں بھی کریں اور اسکول کو جانے کے بعد بھی دوسرے بار انشاءاللہ وہاں بھی یہ پروگرام ہوتا رہنا. اس میں تو بچے جو ہے میں درخواست کرتا ہوں بچے رات میں 11 بجے تک جو ہے محنت کے ساتھ ہی ڈیکوریشن کریں. آپ لوگ اسکول کو جا کو دوپہر سے چھوڑ دینا، آنے کے بعد سو جاؤ. آنے کے بعد دوپہر میں سو جاؤ. انشاءاللہ شام میں انجمن ہے، تقریروں کا پروگرام ہے. عصر کے بعد سے مدرسے آیا ہے انشاءاللہ. جی نہیں تو پھر سر میں درد یا جان اچھا نہیں رہنا ایسا ہوگا. اسکول سے آنے کے بعد آرام سے سو جائیں. تو اب انشاءاللہ دعا ہوگی دل کے اخلاص کے ساتھ. آمین 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 کا آواز آنا. آمین زور سے بولو بھائی. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ پروردگار ہم کو سارے امت مسلمہ کو بخشش فرما، معاف فرما. اب تک جو بھی زندگی نافرمانی میں گزری ہے یا اللہ آپ کو ناراض کیے ہیں، آپ کے نبی کو ناراض کیے ہیں، یا اللہ ناراض کرنے والے اعمال کر کے یا اللہ ہماری زندگی کو برباد کیے ہیں. یا اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. پکڑ نافرما ہر ایک امتی کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ آپ کے اوپر یقین کرنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ کا مقدس کلام کو ہم سیکھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک ناسی پیار محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ کا ڈر، آپ کا خوف نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ہم رہیں تو آپ کا ڈر، آپ کا خوف نصیب فرما. غفلت سے بچا دیجئے. یا اللہ ماں باپ بہت بڑے ہمارے واسطے نعمت ہیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بڑوں کی عزت کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، علماء دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر نیک عمل کو آپ کو راضی کرنے کی، آپ کی خوش کرنے کی نیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو دین اے اللہ ہم کو دیا گیا ہے یا اللہ مکمل دین ہے، ادھورا نہیں ہے. مکمل دین کے اوپر ہم سب کو سارے امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے، نفس کے دھوکے سے، دنیا کے ماحول سے، دنیا کے فتنہ سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ آج یا اللہ خوشی کا دن ہے، یا اللہ آزادی کا دن ہے. یا اللہ اس آزادی کے واسطے ہمارے بڑے لوگ، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اکرام بہت بڑے بڑے قربانیاں دیے ہیں.
یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لیجیے، آپ کے دربار میں ان کی قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن قائم نصیب فرما۔ یا اللہ پروردگار آج بھی یہ ظالم لوگ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یا اللہ نکالنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے بہت تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی تدبیروں کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ یہ ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجیے، ورنہ دنیا سے یا اللہ نیست و نابود فرما دیجیے۔ یا اللہ پروردگار خاص طور سے ہمارے اس گاؤں کے اندر بیٹا پوٹی کے جتنے بھائیاں ہیں، ماں بہنیں ہیں، بچے ہیں، سب کے اندر 100% یا اللہ دین کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، سب کو دین کے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسا ہی یا اللہ مکتب کے اندر بہت سارے بچے یا اللہ طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہ بچے آج کے چھوٹے ہیں، یا اللہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، یا اللہ آگے چل کر جیسے قرآن پاک سیکھتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو سکھانے والا بنا دیجیے، پورا دنیا کے اندر چل پھر کر یا اللہ دین کو محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ ایسا ہی یا اللہ ہمارے جتنے بھی ہیں یا اللہ احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تمام گاؤں کے لوگ ہیں، یا اللہ سب کے عمر میں برکت عطا فرما دیں، یا اللہ سب کے کمائی میں برکت عطا فرما دیجیے، یا اللہ صحت عطا فرما، تندرست عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچے معصوم بچے ہیں، یا اللہ آج معصوم ہیں، سب کے بڑے ہیں، یا اللہ دین کا محنت لے لیجیے۔ یا اللہ ان بچوں کے اوپر جو بھی ہمارے حفاظ اکرام محنت کر رہے ہیں، یا اللہ حافظ عرفان صاحب، حافظ ابی اللہ صاحب، اور بھی یا اللہ جو بھی محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ ان نوجوان حفاظ کرام کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، جو بھی یا اللہ جائز تمنا ہے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، یا اللہ حفاظت فرما۔ فلسطین کے اندر یا اللہ فلسطین کے اندر ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی، ماں بہنوں کی، بچوں کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ ہم کو سارے امت مسلمہ کو آپ کی خیر کا دیدار نصیب فرما۔ پیارے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کا زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے اس مکتب کو یا اللہ پروردگار ترقی عطا فرما دیجیے، ہر ہمیشہ آپ کی مدد اللہ شامل حال نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما دیں، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ یا اللہ آپ کے شان شان نصیب فرما دیجیے۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، یا اللہ ہم ہمارے گمان کے مطابق ہم مانگے ہیں، آپ تو بغیر مانگے دینے والے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے شان کے مطابق ہم سب کو سارے امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو دو جہاں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول و منظور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب خصوصی مہمان اور دیگر مہمان، ہم لوگوں کا سب کا میں دل کے ساتھ ہم دونوں مل کر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ بہت